السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور دفاعی حلقوں میں اس وقت ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے جب جہلم کے قریب تلہ فائرنگ رینج کے مقام سے ایک نامعلوم UAV کے گرنے کی امیجز اور رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ اس ملبے کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ اس کا مخصوص ڈیلٹا ونگ ڈیزائن اور سائز گلوبل لیول پر مشہور ایرانی شاہد 136 ڈرون سے بے حد سملر ہے۔ اس ملبے نے ابتدائی طور پر یہ امپریشن دیا کہ شاید یہ کوئی فورن میڈ ڈرون ہے، لیکن گہرا آبزرویشن اور فیکٹس کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملبہ کسی دشمن یا فورن ڈرون کا نہیں بلکہ وطن عزیز کی اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کا ایک منہ بولا ثبوت ہے۔ دراصل یہ پاکستان کا اپنا ڈیولپ مقامی ورژن ہے جو اسی طرز کے ڈیزائن سے سملیرٹی رکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی روایتی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بجائے ایک پرائیویٹ ڈیفنس کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے۔ پاکستان کی ڈیفنس سیلف ریلائنس میں اس وقت ایک نیا چیپٹر ایڈ ہوا ہے جب اسی ماڈرن اور انتہائی فاسٹ ٹارگٹ ڈرون کا تلہ فائرنگ رینج میں سکسیسفل ٹیسٹ کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ پروگریس اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ملک کی انڈسٹریل بیس اب کمپلیکس ایروسپیس سولوشنز پرووائڈ کرنے کی مکمل کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ پاک آرمی کی ایئر ڈیفنس کارپس کی ریگولر ایکسرسائز کے دوران جب اس پلیٹ فارم کو ایئر میں لانچ کیا گیا تو گراؤنڈ بیسڈ ڈیفنس سسٹم نے اسے پریسیجن کے ساتھ ٹارگٹ کر کے اپنی سپریورٹی پروف کی، جس نے نہ صرف ہمارے میزائل سسٹمز کی ایکوریسی کی کنفرمیشن کی بلکہ دشمن کے ابھرتے ہوئے ایریل تھریٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ملٹری پریپیئرڈنس کا بھی پروف دیا۔ یہ ٹیکنالوجی صرف ایک ٹریننگ ٹارگٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اپنے اسٹریٹجک ڈیزائن کے باعث یہ ایک ساتھ ڈوئل رول پرفارم کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ جہاں اسے ایئر ڈیفنس یونٹس کی ٹریننگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، وہاں ایکسپرٹس کے مطابق اس کا ایروڈائنامک اسٹرکچر اسے فیوچر میں ایک لیتھل لوئٹرنگ منیشن یعنی سوسائڈ ڈرون میں کنورٹ کرنے کا فل پوٹینشیل بھی دیتا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کا کی رول رہا ہے، بالخصوص کسوہ انڈسٹریز جیسی کمپنیز کی انوالومنٹ اس عزم کی ریفلیکشن ہے کہ پاکستان اب مہنگے فورن ایکوپمنٹ کے بجائے لو کاسٹ مگر ہائی کوالٹی مقامی سولوشنز پر فوکس کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ کسوہ انڈسٹریز پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کا ایک ریپوٹیبل نام ہے جو پہلے بھی پاکستان ایئر فورس کے لیے انتہائی لیتھل اور ماڈرن ویپنز ڈیولپ کر چکا ہے۔ ان کے مشہور پروجیکٹس میں تکبیر جیسے گائیڈڈ بومز اور البتر جیسے بنکر بسٹر بومز شامل ہیں، جو اپنی ایکیوریسی اور ڈسٹرکٹیو کیپیبلٹی کے باعث گلوبل اسٹینڈرڈ کے ویپنز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ماڈرن گلائیڈ بومز بنانے والی کمپنی کا ڈرون ٹیکنالوجی میں انٹری لینا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ نیا ڈرون بھی فیوچر میں دشمن کے لیے ایک اسکیری نائٹ میئر ثابت ہوگا۔ پرائیویٹ انڈسٹری اور آرمڈ فورسز کے درمیان یہ کولیبریشن پروڈکشن پروسیس کو فاسٹ کرتا ہے، جس کا الٹیمیٹ گول ملک کی سیکیورٹی کو ماڈرن لائنز پر اسٹرینتھن کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں لو کاسٹ اور ایفیکٹو ڈرونز نے وارفیئر کا پورا لینڈسکیپ ہی چینج کر دیا ہے، وہاں اس طرح کی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل بائرز کی اٹینشن حاصل کر سکتی ہے۔ یہ پروجیکٹ نہ صرف ملکی ڈیفنس کو اسٹرانگ بنا رہا ہے بلکہ فیوچر میں ایکسپورٹس کے ذریعے ویلیویبل فورن ایکسچینج جنریٹ کرنے کا ایک بڑا سورس بھی بن سکتا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیز کی اس فیلڈ میں انٹری نے کمپٹیشن کا ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے جس سے ریسرچ کا اسکوپ مزید ایکسپینڈ ہوگا اور آنے والے سالوں میں میڈ ان پاکستان ڈرونز گلوبل ڈیفنس ایگزیبیشنز میں ایک پرومیننٹ برانڈ کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ یہ ملٹی پرپز ٹیکنالوجی اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس سیکیورٹی کے لیے اسمارٹ طریقے سے ایسے سسٹمز بنا رہا ہے جو ماڈرن وارفیئر میں اسے اسٹرانگ اور سپیریئر بناتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے یہ لوکلی ڈیولپڈ ڈرونز فیوچر وارفیئر میں گیم چینجر ثابت ہوں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔